الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں یہ بات بتائی جائے گی کہ گز اور سہم ان میں جو ہے آپس میں کیا فرق ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کا اس میں کیا اختلاف ہے۔ تو امام صاحب کی طرف سے یہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر 10 گز جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس گھر میں سے خریدتا ہوں، اور اس میں جو ہے وہ یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ یہ 10 گز 100 گز میں سے ہے، یا حمام میں سے کہتا ہے کہ میں خریدتا ہوں، تو امام صاحب کے نزدیک وہ بے فاسد ہو جائے گی، جبکہ صاحبین کے نزدیک جو ہے وہ بے جائز ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک جو ہے وہ معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو گز ہے نا یہ بھی اسی طریقے سے مشاع ہے جیسا کہ سہم مشاع ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو سہم ہے وہ تو مشاع ہے لیکن گز مشاع نہیں ہے۔ تو فتح القدیر میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ سہم جو ہے وہ مشاع ہے یا نہیں ہے اور گز مشاع ہے یا نہیں ہے، تو ان کا آپس کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ اس طریقے سے دی ہے کہ جیسے وہاں پر بھی اختلاف ہے سابعین کے کہ وہ دین کے کسی آسمانی دین پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، تو بعینی ہی یہ مسئلہ یہاں پر بھی ہے۔ تو بہرحال امام صاحب کے نزدیک کیونکہ گز جو ہے وہ مشاع نہیں ہے، اس وجہ سے یہ تو چلے معلوم ہے کہ 10 گز درکار ہے، لیکن معین نہیں ہے، وہ یہ ایسا مجہول ہے، یعنی یہ ایسا معین ہے جو مجہول ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ 10 گز جو ہے وہ بیچنے والا تو چاہ رہا ہو کہ فرنٹ کا دے دے، لیکن خریدنے والا چاہ رہا ہو کہ مجھے پیچھے کا چاہیے یا پھر دائیں بائیں چاہیے، تو اس صورت میں ان حضرات میں آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ ایسا اختلاف ہے جو مفضی الی النزاع ہے۔ جبکہ صاحبین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایسا اختلاف ہے کہ جیسے پچھلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جس کا حل کرنا جو ہے وہ بائع و مشتری کے ہاتھ میں ہے، تو وہ یعنی حل بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کو اسہم کی طرح ہی شمار کر لیا جائے، یعنی سہم کی طرح، تو اس صورت میں پھر اس اختلاف کا کوئی اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ گز جو ہے نا وہ در حقیقت بذات خود مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس گز کے اندر جو چیز سمانے والی ہے یا اس گز کے ذریعے سے جس چیز کو ناپا جا رہا ہے وہ مقصود ہوتی ہے، تو وہ تو معین ہوتی ہے۔ تو اب وہ اگر آپ کہہ دیں کہ مشاع ہے، تو گز اور جس چیز کے ذریعے سے گز کو ناپا جا رہا ہے، ان دونوں میں آپس میں جو علاقہ مجاز ہے ما یحل والا وہ برقرار نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گز کی جو بے ہے وہ اس طریقے سے اگر کی جائے تو چاہے کل گز بھی معلوم ہو، اس کے باوجود بھی بے جائز نہیں ہوگی۔ امام خصاف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اگر مکمل گز معلوم ہو تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بے جائز ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ صاحب ہدایہ نے متن میں بھی صراحت کر دی ہے کہ یہ 100 گز میں سے 10 گز تھے، تو وہ اسی بات کو بتانے کے لیے ہے کہ امام صاحب کا مسلک اس معاملے میں جو ہے وہ امام خصاف رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ وہ یہ پتہ بھی چل جائے کہ 100 گز ہیں تو اس کے باوجود یہ پتہ نہیں چلے گا کہ 10 گز جو ہے وہ پورے گھر میں سے کون سے والے مراد ہیں۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کپڑے کی گٹھری خریدتا ہے، اور کل گٹھری کا ریٹ جو ہے وہ بیچنے والا یہ بتاتا ہے کہ یہ 10 کپڑے ہیں اور یہ کل گٹھری جو ہے وہ 100 درہم کی ہے مثال کے طور پر، تو اس صورت میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیونکہ اگر وہ گٹھری میں سے کپڑے 9 نکلے یا جو ہے وہ 9 کی جگہ جو ہے وہ 11 نکل آئے، تو اس صورت میں کیونکہ مبی یا ثمن میں جہالت پائی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے بیع جائز نہیں ہوگی۔ اور کس طریقے سے جہالت پائی جا رہی ہے؟ وہ اس طریقے سے پائی جا رہی ہے کہ اگر مثال کے طور پر 11 کپڑے نکل آئے، تو 11ویں کپڑے کا یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کپڑا کون سا والا ہے، جید ہے، ردی ہے، یا جو ہے وہ متوسط ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ بائع و مشتری میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا۔ مشتری یہ کہے گا کہ میں تو جید کپڑا سمجھ رہا تھا، اور بائع کہے گا کہ میرے ذہن میں تو ردی کپڑا تھا۔ تو اب اس وجہ سے جو ہے وہ پیچھے جو قیمت ادا کرنی ہے اس میں جو ہے وہ یعنی مسئلہ پیدا ہوگا کہ اب کتنی قیمت ادا کی جائے۔ اور اگر جو ہے وہ 9 کپڑے نکلے تو اس صورت میں مبی میں جہالت ہے، وہ اس طور پر کہ جب وہ یعنی جو 10واں کپڑا کم نکلا ہے وہ کون سا والا واپس کیا جائے، تو اس میں جو ہے وہ بائع و مشتری میں اختلاف پیدا ہوگا، تو یہ بھی جو ہے وہ بیع کے جواز میں مانع بنے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر لیکن ہر کپڑے کی قیمت الگ بیان کر دی ہو، مثال کے طور پر یعنی ایک تو یہ تھا جیسے پچھلے مسئلے میں بتایا کہ وہ لمسم گٹھری کا ریٹ تھا،
اور یہ مسئلہ جو ہے وہ یعنی متفق علیہ ہے، یہ صرف امام صاحب کا قول نہیں ہے. اور اگر جو ہے وہ یہ یوں لمسم ریٹ نہیں کیا تھا بلکہ یوں کہا تھا کہ ہر کپڑے کا جو ہے وہ الگ ریٹ ہوگا، جیسے یوں کہہ دیا کہ بھائی یہ 10 کپڑے ہیں، 100 درہم کی گٹری ہے، جس میں سے ایک کپڑا جو ہے وہ 10 درہم کا ہے، اس کی صراحت کر دی. اور اس میں جو ہے وہ اگر کپڑا کم نکل آیا تو جتنا کپڑا کم نکلا ہے اس کے بقدر تو بے جائز ہو جائے گی. لیکن اگر کپڑا زیادہ نکل آیا تو اس صورت میں جو ہے وہ بائع کے لیے جو ہے وہ اختیار ہوگا، بائع جو ہے وہ اضافی کپڑا اپنی تحویل میں لے لے گا. اور اگر وہ بائع چاہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ بیع کو نئے سرے سے کیا جائے تو وہ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر بہرحال جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ اگر کپڑا کم نکل آئے تو تب تو جائز ہو جائے گا، کیونکہ ہر کپڑے کا ریٹ الگ ہے. لیکن اگر جو ہے وہ کپڑا زیادہ نکل آیا تو کیونکہ یہ نہیں پتہ کہ جو 11واں کپڑا نکل رہا ہے وہ کس نوعیت کا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بے جائز نہیں ہوگی. ایک قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ منسوب کیا گیا ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ اضافی کپڑے کی صورت میں بھی منع کرتے ہیں، کم کپڑے کی صورت میں بھی منع کرتے ہیں. اور اس قول کی بنیاد جو ہے وہ بتانے والوں نے یہ بتائی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر ایک آدمی یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ وہ نقصان کی صورت میں بھی بے جائز نہیں ہوگی امام صاحب کے نزدیک، انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی جو ہے نا وہ 2 کپڑے خریدتا ہے اور بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ اس میں سے ایک کپڑا جو ہے وہ ہروی ہے اور دوسرا مروی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ بعد میں دونوں کپڑے ہروی نکلے، تو اس صورت میں جو ہے وہ جو صفت تھی وہ جس کو مشروط کیا گیا تھا دوسرے کپڑے میں قبولیت کے لیے، یعنی ایک کا ہروی ہونا اور دوسرے کا مروی ہونا، وہ صفت فوت ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ صفت کے نہ پائے جانے کی صورت میں بھی جو ہے وہ بیع جائز نہیں ہو رہی. تو اب یہاں پر یہ جو 11واں کپڑا ہے یہ تو یعنی ایسا ہوا کہ گویا خود ہی غائب ہو گیا، ذات ہی غائب ہو گئی. تو جب صفت کے غائب ہونے کے اوپر یہ معاملہ ہے کہ بیع جائز نہیں ہوتی تو ذات کے غائب ہونے پر تو بطریق اولا نہیں ہوگی. یہ چوتھا مسئلہ ہے کہ جس کو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کا جواب واضح ہے، جیسا کہ حاشیے میں بھی لکھا ہے اور شارحین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں پر جو غلطی ہو رہی ہے وہ قصدن نہیں ہو رہی بلکہ سہو ہو گیا ہے، بتانے کی تعداد میں غلطی ہو گئی ہے. اور جو چیز معدوم ہے یعنی 11واں کپڑا، اس کو شرط نہیں بنایا جا رہا 10 کپڑوں میں بیع کے لیے، بلکہ بائی کو یہ خیال رہ گیا تھا کہ میرے پاس جو ہے وہ کپڑے 10 ہیں لیکن وہ نکلے کم، جبکہ جو ہروی اور مروی والا جو معاملہ ہے وہاں پر اس کپڑے کو جو یعنی دوسرا کپڑا تھا اس کو گویا کہ شرط بنا دیا گیا تھا دوسرے کپڑے میں قبولیت کے لیے. تو اس اعتبار سے دونوں معاملات الگ الگ ہیں، ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اچھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جیسے یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جملہ جو گز ہیں وہ معلوم ہے یا نہیں ہے. صاحبین کے نزدیک جو ہے وہ اس معاملے میں کیا مسلک ہے، تو فتح القدیر میں اس کی وضاحت کی ہے کہ اس صورت میں جب وہ مکمل گز بتا دیے تو بھی بیع صاحبین کے نزدیک جائز ہے، جیسے کہ گز نہ معلوم ہونے پر بھی جائز تھی، کیونکہ صاحبین کی وہی بات ہے کہ یہ ایسی جہالت ہے جس کا دور کرنا بائع و مشتری کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اس جہالت کو دور کر سکتے ہیں آپس کی بات چیت سے. یہ فتح القدیر میں وضاحت مذکور ہے. اچھا، یہ جو گز والا مسئلہ ہے اس میں جیسے کہ یہاں مذکور ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی صاحبین کے ساتھ ہیں. ایک مسئلہ یہاں پر اور مذکور ہے کہ اگر وہ گز جو ہیں وہ ان کا معاملہ حل ہو جائے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنے گز جو ہے نا وہ مجھے یہ والی جگہ میں سے چاہیے، تو اس کے بارے میں یہاں پر یہ جیسے مذکور ہے کہ اگر مجلس میں ہی ہو جائے اور اس پر راضی ہوں تو پھر بیع جائز ہو جائے گی، اور اگر مجلس کے بعد دونوں راضی ہوتے ہیں تو بہرحال بیع طاعتی کے ذریعے سے منعقد ہو جائے گی.